حضور شرازی میاں ہمارے اور آپ کے درمیان منبر نور پر تشریف لانے ہی والے ہیں۔ آل رسول ہے، گلشن زہرا کے پھول ہے، نبیر غوث اعظم ہے، حضرت امام حسن و حسین کے چہیتے ہیں۔ اللہ کی قسم آل رسول کے قدم مبارک کی برکت سے زمین کی جو دھول اور خاک مٹی لگ جاتی ہے اس کو ہم اور آپ اپنی پیشانی کا غازہ بنا لیں تو اس میں ہماری اور آپ کے لیے باعث رحمت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ ان قریب وہ بھی منبر نور پہ جلوہ بار ہو جائیں گے اور اپنے تمام طرف برکات سے ہم سب کو نوازنا شروع کر دیں گے۔ حضرات آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر موقر علماء کرام منبر نور پہ جلوہ بار ہے۔ ایک مرتبہ آپ حضرات اپنی تمام تر توجہ کو میری طرف مرکوز کر دیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارا حوصلہ بڑھائیے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیے یا غوث اعظم۔ ماشاءاللہ 100% یہ پروگرام کامیاب ہے، اور کوئی پروگرام کامیاب ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کے پیارے رسول کے ذکر کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ پروگرام ہمیشہ 100% کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے۔ جس میں آپ اور آپ تشریف فرما ہے، بلا شبہ منبر نور پہ بہت سارے علماء کرام، خطبہ اسلام، شورائے کرام جلوہ بار ہے۔ وقت آنے پر یکے بعد دیگرے سب سے آپ حضرات ملاقات کریں گے۔ مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ جس مسجد کی تعمیر ہونے جا رہی ہے اس مسجد کا نام امجدی مسجد رکھا گیا ہے۔ حضور صدر الشریعہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور بلا شبہ جس چیز کی نسبت جتنی باوقار شخصیت کی طرف ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ باوقار ہو جایا کرتی ہے۔ جس چیز کی نسبت جتنی باوقار شخصیت کی طرف ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ عظمت والی ہو جاتی ہے، شان و رحمت والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ الشیء یمتاز بالنسبہ، چیز اپنی نسبت سے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ غوث اعظم سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ غوث والا ہو جاتا ہے۔ غریب نواز سے جس کی نسبت ہوتی ہے وہ غریب نواز والا ہوتا ہے۔ صابر پیا کلیری سے جس کی نسبت ہوتی ہے وہ صابر پیا کلیری والا ہوتا ہے۔ مخدوم اشرف سے جس کی نسبت ہوتی ہے وہ سرکار مخدوم سمرا والا ہوتا ہے۔ سیدنا سالار مسعود غازی سے جس کی نسبت ہوتی ہے وہ سالار مسعود غازی والا ہوتا ہے۔ سرکار گدا علی شاہ، بہار علی شاہ، رحم علی شاہ کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے وہ تمام اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات عقیدت و محبت سے گفتگو سننے کی کوشش کریں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنے لیے موضوع سخن بنایا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، برائیوں کا قلع کما کر دیا کرتی ہے، برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہے، بلکہ نیکی کرنے سے انسان کے سروں پر آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی ہے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، برائیوں کا خاتمہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مطلقاً ارشاد فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کون سی نیکی ہے جس سے برائیاں ختم ہوتی ہے؟ کون سی نیکی ہے جس سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے؟ کون سی نیکی ہے جس سے برائیوں کا قلع کما ہوتا ہے؟ نماز بھی ایک طرح کی نیکی ہے، روزہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے، حج اور زکوٰۃ بھی نیکی ہے، صدقات و خیرات بھی نیکی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا بھی نیکی ہے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا بھی نیکی ہے، محفل میلاد پاک کرنا بھی نیکی ہے، مدرسہ کی تعمیر کرنا بھی نیکی ہے، مسجد کا سنگ بنیاد ڈالنا، کس نیکی سے انسان کی برائیاں ختم ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نیکی کرتے رہو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکی کرتے رہو کیونکہ نیکیاں برائیوں کا قلع کما کرتی ہے، نیکی کرتے رہو کیونکہ نیکیوں سے برائیوں کا سر کچلا جاتا ہے، نیکی کرتے رہو کیونکہ نیکیوں سے پریشانیاں ختم ہوتی ہے، نیکی کرتے رہو کیونکہ نیکیوں سے مصیبت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ اب ذرا اپنے ذہن و دماغ کو قریب کرو۔ ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب ہمارا کپڑا، آپ کا کپڑا، ہمارا بدن، آپ کا بدن، ہمارے گھر کا برتن یا آپ کے گھر کا برتن میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو اس برتن کی صفائی کے لیے، اس کپڑے کی صفائی کے لیے، بدن کی صفائی کے لیے ہم اور آپ صابن، سرف اور پانی کا سہارا لیتے ہیں۔ عقیدت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ پانی اور صابن، سرف کا سہارا لیتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کے لیے صابن، پانی، سرف کا سہارا، برتنوں کی صفائی کے لیے صابن، پانی، سرف کا سہارا، ایسے ہی بدن کی صفائی کے لیے صابن اور پانی کا سہارا لیتے ہیں۔ جب ہمارا کپڑا، ہم کو اور آپ کو اپنا کپڑا صاف ہونا کرنا رہتا ہے تو صابن، پانی کا سہارا لیتے ہیں، برتنوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو صابن، پانی کا سہارا لیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جس طرح سے انسان کا ظاہر
ناپاک ہوتا ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑے میں میل جم جاتا ہے، جس طرح برتنوں پہ میل جم جاتا ہے، جس طرح جسموں پر میل جم جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے دل پر بھی میل جم جاتا ہے، انسان کا دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی تاریک ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، آپ کہو گے حضرت کپڑوں کی صفائی کے لیے سمجھ میں تو آ گیا، اور ہم ایسا کرتے بھی ہے کہ صابن پانی کا سہارا لیتے ہیں، برتنوں کی صفائی کے لیے صابن پانی کا سہارا لیتے ہیں، بدن کی صفائی کے لیے صابن پانی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن دل کو چھوا نہیں جا سکتا ہے، دل تک پانی پہنچایا نہیں جا سکتا ہے، دل میں صابن لگایا نہیں جا سکتا ہے۔ جب انسان کا دل گندا ہو جائے، جب انسان کا دل میلا ہو جائے، جب انسان کا دل کچیلا ہو جائے، جب انسان کا دل گندگی سے آلود ہو جائے، تو دل کو صاف کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جائے گا؟ دل کو پاک کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جائے گا؟ دل کو طاہر و مطہر کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جائے گا؟ اس لیے کہ دل کو ہاتھ لگا نہیں سکتے، دل کو ٹچ کر نہیں سکتے، دل پہ صابن لگا نہیں سکتے، دل میں پانی پہنچا نہیں سکتے، تو آخر اس کو صاف کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ تو کھولو قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اے لوگو، انسان جب گناہ کرتا ہے تو بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے، انسان جب خطا کرتا ہے تو بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے، انسان جب برائی کرتا ہے تو بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا، اے لوگو، اگر تمہیں اپنے دل کی صفائی کرنی ہے تو نیکی کا سہارا لے لیا کرو، قرآن کی تلاوت کا سہارا لے لیا کرو، حدیث کا سہارا لے لیا کرو، بزرگان دین کا سہارا لے لیا کرو۔ جس طرح پانی ظاہری میل کو دور کرتا ہے، ویسے ہی نیکان انسان کے دلوں کو پاک و صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، عید اللہ، عید میلاد النبی، عید اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ ذرا مچل کر نعرے کا جواب دیجئے، یا رسول اللہ کے نام کا نعرہ ہے، غوث اعظم کے نام کا نعرہ ہے، ہم تو یا رسول اللہ والے ہیں، اور یا رسول اللہ کا نعرہ یہ کوئی نیا نعرہ تو نہیں ہے، صدیق اکبر کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، فاروق اعظم کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، عثمان غنی کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، مولا علی کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، حضرت سعد و سعید کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، حضرت طلحہ زبیر کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، محسن وقت حضرت بلال حبشی کا نعرہ ہے یا رسول اللہ۔ ذرا اور آپ نیچے پلٹ کر آئیے تو آپ کو کہنا پڑے گا امام اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ، امام مالک کا نعرہ یا رسول اللہ، امام شافعی کا نعرہ یا رسول اللہ، امام احمد بن حنبل کا نعرہ یا رسول اللہ، امام ابو یوسف کا نعرہ یا رسول اللہ۔ ذرا اور نیچے پلٹ کر آئیے اور چلے جائیے بغداد کی سرزمین پر، تو آپ کو کہنا پڑے گا بغداد میں غوث اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ، اجمیر میں غریب نواز کا نعرہ یا رسول اللہ، کلیئر میں صابر پیر کلیری کا نعرہ یا رسول اللہ، کشوچا میں مخدوم سمنا کا نعرہ یا رسول اللہ، بہرائچ میں سیدنا سالار مسعود غازی کا نعرہ یا رسول اللہ، بریلی میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور نہ جائیے، اگر آپ بریلی نہ جا سکو، اگر آپ اجمیر نہ جا سکو، اگر آپ بغداد نہ جا سکو، اگر آپ کلیئر نہ جا سکو، اگر آپ کشوچا نہ جا سکو، تو اپنے نیپال کی سرزمین پر روزہ گڑی پہ چلے جائیے تو آپ کو کہنا پڑے گا سرکار گدالی کا نعرہ یا رسول اللہ، بہار علی کا نعرہ یا رسول اللہ، رحم علی کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اس لیے سنی مسلمان سینہ ٹھوک کر کہتا ہے، ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سنگ بنیاد امجدی مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ ادھر سمجھ گئے کہ نیکی کرنے سے انسان کی برائیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اتنا بڑا نیک کام آپ کی بستی محبت میں ہونے جا رہا ہے۔ میرے خیال سے اگر سنگ بنیاد کے علاوہ، مسجد کے سنگ بنیاد کے علاوہ یا مدرسے کے سنگ بنیاد کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرام ہوتا، اگرچہ اس میں خسی کے گوشت کا انتظام کھانے کے لیے کیوں نہیں کر دیا گیا ہوتا، شاید اتنے لوگ اس پروگرام میں نہیں آتے۔ دن کے وقت میں رات کی بات چھوڑ دیئے، کیونکہ دن میں سب اپنے کاموں میں ویست رہتے ہیں، انگیج رہتے ہیں، بیزی رہتے ہیں، مشغول و مصروف و منہمک رہتے ہیں۔ شاید کسی دوسرے پروگرام میں اتنے لوگ نہیں آتے، لیکن
कुर्बान जाओ मस्जिद से किसको मोहब्बत नहीं है, मदरसा से किसको मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मदरसा ही का कर्म है कि मदरसा ने लोगों को गौसे आजम दिया है, मदरसा ने लोगों को गरीब नवाज दिया है, मदरसा ने लोगों को साबिर पिया करियरी दिया है, मदरसा ने लोगों को हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी दिया है, मदरसा ने लोगों को सैयदना सलार मसूद गाजी दिया है, और मदरसा ने लोगों को 14वीं सदी का मुजद्दिद सरकार आला हजरत के करम से माला माल नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे सामने हमारे देख रहे हैं आप लोग, कलयुगी शरीफ का एक वाक़या आखिर की तरफ हमने पढ़ा है। एक आदमी था, उसके बाप का इंतकाल होने लगा। बाप ने कहा बेटे हमारे नामा अमाल में बहुत ज़्यादा नेकी तो नहीं है, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूँ। बेटे ने कहा बोलिए अब्बा जान। बाप ने कहा बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मेरे नाम से ईसाले सवाब माशाअल्लाह नेकी करना, उस नेकी का सवाब मेरी रूह को बख्श देना। बेटा मफलूकुल हाल था, बेटा गरीब था, बेटा कमजोर था, रुपया पैसा उसके पास नहीं था। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया से तो चला गया। कुछ दिनों के बाद में उसी इलाके के किसी बेहतरीन आलिम दीन ने, किसी बावकार शख्सियत ने, किसी परहेजगार आलिम दीन ने देखा कि वो आदमी दुनिया से जाने वाला जो चला गया है जन्नत में मौजूद है और उसके सर पे नूरानी ताज रखा हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा और वैसे भी ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा हुआ करता है। अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में मौजूद है, उसके सर पे नूरानी ताज रखा हुआ है। ताज्जुब हुआ, इसको तो दुनिया में इतनी बड़ी नेकी करते हुए मैंने कभी देखा नहीं, जिस नेकी की वजह से ये जन्नती हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी नेकी का काम तो नमाज है और सबसे ज्यादा लोग उसी से पीछे रहते हैं। सबसे बड़ी नेकी का काम अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, और ये मैं नहीं कुरान की दलील से कह रहा हूं। कुरान से साबित है कि सबसे बड़ी नेकी का नाम नमाज है। नमाज अहमुल फराइज का नाम है, नमाज अफजल इबादत का नाम है। नमाज की इबादत की जो अहमियत है वो अहमियत फिर किसी इबादत नमाज के मुकाबिल कह रहा हूँ, वरना फर्ज ज़कात भी है, फर्ज रमजान के रोजे भी है, साहिब इस्तिताअत पे हज भी फर्ज होता है, लेकिन सबसे बड़ी नेकी का नाम नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा। रोजे महशर के जागुदास बुवत अव्वली पुरसिश के नमाज बुवत। क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा और लोगों को बारगाह इलाही में हाजिर किया जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा तुम कितने बड़े अल्लामा हो, ये नहीं पूछा जाएगा तुम अपनी सनद दिखाओ, मुफ्ती की सनद दिखाओ, आलिम की सनद दिखाओ, हाफिज और कारी की सनद दिखाओ। जाहिलों से ये नहीं पूछा जाएगा तुम अपनी जहालत की सनद दिखाओ। मास्टरों से ये नहीं पूछा जाएगा तुम अपने मास्टर की डिग्री दिखाओ। अलबत्ता क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं, नमाज की पाबंदी की कि नहीं, नमाज का दामन थामा कि नहीं, नमाज को गले से लगाया कि नहीं, नमाज को वक्त पर अदा किया कि नहीं। पता क्या चला, दुनिया की तमाम नेकी को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाए, नमाज जैसी नेकी को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दिया जाए। मेरा ईमान कहता है नमाज की अजमत और फजीलत का कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी का नमाज, और नमाज तो वैसे घर में भी हो जाती है, लेकिन जो नमाज मस्जिद में अदा की जाती है उस नमाज का सवाब घर में अदा किए जाने वाली नमाज से बहुत ज्यादा गुना मिला करता है, बहुत ही ज्यादा मिला करता है। एक रिवायत में 27 गुना ज्यादा नेकी मिलती है। जो नमाज मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे अदा की जाती है वही नमाज ही अदा करने के लिए तो संगे बुनियाद डाला जा रहा है मस्जिद की तामीर के लिए। लग रहा है कि जहाँ पे 12-15 की आबादी हो, जी जी 15 से 20 घर की आबादी हो, वहाँ पर एक मस्जिद की तामीर कर लेना, संगे बुनियाद डाल लेना, इतने लोगों को बुला लेना, बिलाशुबा अल्लाह की बारगाह से कामयाबी की अलामत हुआ माशाअल्लाह, हक है की जमानत हुआ करती है। आप लोग इतनी कसीर तादाद में इस सरजमीन पर आए हैं, हमारे सामने देख रहे बाहर कैसे। चुनांचे उस आदमी ने कहा, उस आलिम ने देखा कि इतनी बड़ी कोई नेकी इसके नामा अमाल में नहीं थी
جس کی وجہ سے یہ جنتی ہو جائے، لیکن ہے جنتی، ہے جنت میں موجود، ہے اس کے سر پہ نورانی تاج رکھا ہوا۔ کہا کہ جنت میں داخلہ تمہارا کیسے ہوا؟ کہا کہ میرے بیٹے کی نیکی کی وجہ سے۔ چنانچہ اس بزرگ کی آنکھ کھلی، چل دیے اس کے گھر کی طرف، اس کے گھر پہ پہنچ گئے، مرحوم کے بیٹے سے ملاقات کی۔ کہا کہ بتاؤ تم نے اپنے ابا کے نام سے کون سی نیکی کی ہے، اپنے ابا کے نام سے کون سے ثواب کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تیرا باپ جنت میں موجود ہے؟ جانتے ہو اس آدمی نے کیا کہا؟ حضور بات دراصل یہ ہے، جب میرے والد محترم کا انتقال پرملال ہونے کا وقت آ گیا، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا تو ابا نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا بیٹے جاتے جاتے تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ابا حضور وصیت کیجئے، کون سی وصیت ہے؟ چنانچہ اس آدمی نے کہا بیٹے میں جا تو رہا ہوں لیکن میرے نام سے دنیا میں نیکی کرنا، میرے نام سے ایصال ثواب کرنا، میرے نام سے کوئی ثواب کا کام کرنا۔ لیکن میرا بیٹا، لیکن میں مفلوق الحال تھا، لیکن میں غریب تھا، لیکن میں کمزور تھا، میرے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، دولت و ثروت نہیں، سونے چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، درہم و دینار نہیں، اشرفی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں کہ میں غریبوں میں بانٹ دیتا، دولت و ثروت نہیں کہ میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا، بہت زیادہ روپیہ پیسے تو نہیں تھا۔ اے لوگوں وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ میرا گزر ایک بستی کی قریب سے ہوا، میں نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک مسجد بن رہی ہے۔ سننا، کہا کہ میرا گزر ایک مرتبہ ایک بستی کے قریب سے ہوا، بہت زیادہ روپیہ پیسہ تو میرے پاس نہیں تھا، بہت زیادہ دولت تو میرے پاس نہیں تھی، بہت زیادہ ہیرے جواہرات تو میرے پاس نہیں تھے، سونے چاندیوں کا انبار میرے پاس تو نہیں تھے۔ میرا گزر جب ایک مرتبہ ایک بستی کی طرف سے ہوا، میں نے دیکھا اس بستی میں ایک مسجد کا کام ہو رہا ہے، ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی اینٹ دے رہا ہے، کوئی گارا دے رہا ہے، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، کوئی ریت سے مدد کر رہا ہے، کوئی روپیہ پیسہ دے رہا ہے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، گھر ہی میرا خالی تھا تو جیب کیسے بھری رہے گی؟ میں نے دیکھا کہ میرے جیب میں کچھ موجود نہیں ہے، روپیہ پیسہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے چلنے لگا۔ پھر میرے دل نے آواز دیا، کہاں جا رہا ہے؟ روپیہ پیسہ نہیں تو کیا بات ہے؟ اسی اینٹ کے ڈھیر میں سے ایک اینٹ اٹھاؤ اپنے ہاتھ سے، جہاں پہ مسجد کی اینٹ گاڑی جا رہی ہے، بنیاد لی جا رہی ہے، دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، اسی میں جا کر کے شامل ہو جاؤ۔ میں نے ایک اینٹ اٹھائی اور جہاں پہ مسجد کی دیوار جوڑی جا رہی تھی اسی دیوار میں جا کر کے لگا دیا۔ اللہ نے میرے اس کام کو قبول فرما لیا ہے اور میرے اس کام کی وجہ سے اللہ نے میرے والد کو جنت کا عطا والد کو جنت۔ یہ دیکھیے شہزادہ رسول، سب لوگ کھڑے ہو جائیے۔ جگر گوشہ بطول، جگر گوشہ بطول، اولاد رسول، اولاد علی، نبی غوث اعظم، فخر سعادات، منبع کمالات، صاحب کرامات، حضرت علامہ سید ابو ذر حسنات قادری المعروف حضور شیرازی میاں تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید ابو ذر حسنات صاحب قبلہ، حضرت سید ابو ذر حسنات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید ابو ذر حسنات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرات زیارت کریں سہسرام بہار کی سرزمین سے وہ عظیم خانقاہ اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، جس نبی کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی آقا کے خاندان سے سرکار سید ابو ذر حسنات سراجی صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے۔ زیارت کریں اور حضرت کی بہترین تقریر آپ سماعت کریں۔ نعرہ اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار سید ابو ذر حسنات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ادب و احترام کا خیال رکھیں اور حضور کے جلوہ جہاں کی زیارت کریں. ویسے تو مطلقاً حدیث پاک میں آیا ہے من زار عالما کانما زارنی ومن صافح عالما کانما صافحنی ومن جالس عالما کانما جالسنی ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ یوم القیامت معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی عالم دین سے مصافحہ کیا سمجھو اس نے اپنے نبی سے مصافحہ کر لیا. کسی عالم با عمل کی زیارت کی سمجھو اس نے اپنے نبی کی زیارت کر لی. اور دنیا میں کوئی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا سمجھو وہ اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھا. اور عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے جو آدمی نبی کی صحبت میں بیٹھ گیا آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کو نبی کے ساتھ جنت میں بیٹھا. عالم دین کی یہ بات ہے, عالم با عمل کی یہ بات ہے, عالم با وقار کی یہ بات ہے, مطلقاً عالم دین کی بات ہے. تو ایک وہ جو عالم با عمل بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آل رسول بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, باغ زہرا کے پھول بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, نبی غوث اعظم بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, حسن و حسین کے دل کا چین و قرار بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, اولاد رسول بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, صاحب شریعت و طریقت بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, منبع کمالات بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, صاحب فضائل بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو, صاحب کرامات بھی ہو, عالم با عمل بھی ہو اور فخر السادات. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم با عمل کی یہ فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے. تو وہ جو ایک عالم با عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ نبی غوث اعظم ہو, اولاد رسول ہو. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی تعریف کی ہے. سرکار نے جا بجا حدیث میں حسن و حسین کی تعریف کی, اہل بیت کی تعریف کی, اپنی اولاد کی تعریف کی. آقا نے فرمایا جس نے اس کو خوش کیا اس نے اپنے نبی کو خوش کر لیا. جس نے ان سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی. جس نے ان سے بغض کی اس نے اپنے نبی سے بغض رکھا. جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے اپنے نبی سے عداوت رکھی. جب مطلقاً عالم با عمل کی عظمت و فضیلت کا, جب مطلقاً عالم با عمل کی شان کرامت کے مرتبہ کا مقام کا یہ عالم ہے تو اس عالم با عمل کے تقوی کا کیا عالم ہوگا جو عالم با عمل ایک طرف ہو اور اولاد رسول ایک طرف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, رسول بھی ہے. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ سرکار حضور سید ابو ذر حسنات صاحب قبلہ, علامہ مفتی اشرف صاحب قبلہ, علماء اہل سنت ماشاءاللہ. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے. کرسی صدارت و سرپرستی, کرسی کرامت, کرسی ولایت پر براجمان ہو چکے ہیں, تشریف فرما ہو چکے ہیں, جلوہ افروز رونق افروز ہو چکے ہیں. حضرت کے چہرے کی زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو مستفیض مستنیر فیضیاب کرتے رہیے. اب ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں. اے لوگوں دل میں اپنے گھر سے ارادہ لے کر کے چلے ہوں گے, مسجد کا سنگ بنیاد ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم بھی مسجد کے کام میں حصہ لیں, ہم بھی مسجد کے کام میں ہاتھ بٹائیں, ہم بھی مسجد کے کام میں شریک ہو جائیں, ہم بھی مسجد کے کام میں حصہ لے لیں. وہی حصہ لینے کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. علماء کرام کا خطاب نایاب بھی سننے کو مل جائے گا, مسجد کے کام میں حصہ لینے کا موقع بھی مل جائے گا. اس لیے 11ویں شریف کے نام سے غوث اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے 11 اینٹیں منگا کر کے یہاں پہ رکھی گئی ہے. 11 اینٹیں منگا کر یہاں پہ رکھی گئی ہے. اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ان کے دادا حضور کو غوث پاک کی طرف سے بشارت ملی تھی کہ میں آپ کو ایک عصا دے رہا ہوں, ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جائیے, جہاں پر آپ کا یہ عصا نصب ہو جائے گا, جہاں پر یہ عصا آپ کا گڑ جائے گا, اسی کو اپنا مسکن بنا لیجئے گا, اسی کو اپنا وطن بنا لیجئے گا, اسی کو اپنا اپنی جائے سکونت بنا لیجئے گا. ان کے دادا حضور, حضرت کے دادا حضور سرکار غوث اعظم کی بشارت پر آج سے تقریباً 4 یا 450 برس پہلے آپ آتے ہیں. اور سرزمین سہسرام جو بہار میں آرا ضلع کے آس پاس پڑتا ہے وہاں پہ تشریف لاتے ہیں. آپ اپنے ڈنڈا کو رکھتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈنڈا نصب ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ غوث اعظم نے بشارت دے دی تھی. غوث اعظم نے اس سرزمین کو چن لیا تھا, غوث اعظم نے اس سرزمین کا انتخاب فرما لیا تھا, وہیں پہ ڈنڈا نصب ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ شاہ عبدال, حضرت فخر سادات, منبع کمالات, پیر طریقت حضرت عبداللہ شاہ عبدال رحمت اللہ علیہ, جنہیں غوث اعظم نے بشارت دے دی تھی. آپ بہار کی ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جائیے. آپ جب سہسرام میں آئے وہاں آپ نے ڈنڈا رکھا, وہیں پہ آپ کا ڈنڈا نصب ہو گیا, گڑ گیا زمین میں.
آپ سمجھ گئے کہ غوث اعظم نے اسی جگہ کو منتخب کر لیا ہے، غوث اعظم نے اسی جگہ کو چن لیا ہے، غوث اعظم نے اسی جگہ کو پسند فرما لیا ہے۔ گویا کہ غوث اعظم کی بشارت پر آپ کے دادا حضور سرزمین سہسرام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ 400 سال ہو گئے، تب سے لے کر اب تک وہ ڈنڈا اسی جگہ پہ نصب کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پائندہ بات نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ جب خواجہ کے بیٹھا ہے ہوئے اونٹ کو کوئی نہ اٹھا سکا، خواجہ غریب نواز کے علاوہ تو غوث اعظم کی بشارت پر گڑے ہوئے ڈنڈے کو کون مائکہ لال اٹھا کون مائکہ لال وہاں سے ہٹا پائے گا؟ ابھی جب خواجہ کے اونٹ نہیں ہٹا سکے تو زمین میں گڑے ہوئے ڈنڈے کو کیسے ہٹاؤ گے؟ غوث اعظم کی بشارت پہ وہ ڈنڈا وہاں پہ گڑا ہوا ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا قدم مبارک تو میرے سر پہ بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ یہ تو غوث اعظم کے قدم مبارک کو غریب نواز اپنے دل سر آنکھ پہ رکھتے ہیں، تو گواہ بنا لیجئے۔ یہ 11 اینٹیں یہاں رکھی گئی ہے غوث پاک کے نام سے۔ میں چاہتا ہوں کہ 5 اینٹ کو ایک طرف تقسیم کیا جائے، 5 اینٹ کو ایک طرف تقسیم، 6 اینٹ کو ایک طرف تقسیم کیا جائے، اور پنجتن پاک کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے 5 حضرات اس میں ایسے کھڑے ہو جائے جو ایک اینٹ کو اپنے گزرے ہوئے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے خریدے اور اس کو مسجد میں دینے کا کام کرے، کیونکہ جو لوگ یہ اینٹ پہلے لیں گے انہی اینٹوں کو سنگ بنیاد میں پہلے ڈالا جائے گا، اسی کو سنگ بنیاد میں پہلے ڈالا جائے گا۔ ایک اینٹ کی قیمت 21,000 رکھی جا رہی ہے، 21,000، 21,000 روپیہ۔ 5 حضرات کوئی ایسے نہیں ہے جو اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے، کفالت کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے، اپنی اولاد کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بال بچوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، مولانا آگے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں تو پہلی مرتبہ ہم نعرہ تکبیر، محبت سے جواب دیجئے، محبت سے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ ابدال سرکار سید ابو ذر حسنات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جامعۃ المدینہ للبنات جو مہوا کی سرزمین پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں کو علم دین کا جام پلا رہا ہے، جامعۃ المدینہ للبنات جس کے مبانی ناظرین اعلیٰ حضرت مولانا صدام رضا قادری یہاں پہ تشریف فرما ہے، انہوں نے ایک عید کی قیمت ادا کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی قیمت میری طرف سے قبول کر لیا جائے۔ ایک عید میں سرکار غوث اعظم کے نام پر 21,000 میں خرید رہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، عالم دین نے پہل کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ حضرت مولانا 4 عید اس میں سے اور بچ گئی ہے، 4 عید خلفائے اربعہ کے نام پر، 4 یار کے نام پر۔ ایک اور بھی کوئی صاحب 4 صاحب ایک ایک کر کے تیار ہو جائے، 21,000 روپے اپنی جیب سے نکالنے کا وعدہ کریں یا دینے کا وعدہ کریں، نیکی کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا لیں اور کہا حضرت جو اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے دینا بھی جانتے ہیں، اللہ کے گھر کے فروغ کے لیے دینا بھی جانتے ہیں، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے دینا بھی جانتے ہیں۔ اور غوث اعظم کے نام پر 4 آدمی ایسے تیار ہو جائے جو 21,000 دے کر کے 4 اینٹ لے لے۔ ارے کوئی بھائی صاحب نہیں ہے جو 4 آدمی تیار ہو سکے، لگرائن سے بھی لوگ آئے ہیں، لگما سے بھی لوگ آئے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ مسجد بن رہی ہو وہی کا آدمی آ کر کے اعلان کرے تبھی اس کا ثواب ملے گا۔ دنیا کے کسی گوشے سے آدمی زمین دینے کا، اینٹ دینے کا، گٹی دینے کا، بالو دینے کا یا سیمنٹ دینے کا وعدہ کر لے تو اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس کا وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے